السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج سے چند روز قبل ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور دانشور کی کے مضمون کی ایک آڈیو ریکارڈ کی تھی، جس کا عنوان تھا دانشور بننے کا شوق۔ ڈاکٹر مبارک علی سے معذرت کے ساتھ میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ یہ مضمون دانشور بننے کے شوق کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ سیاستدان بننے کا شوق اور دانشور بننے کا شوق آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور معاشرے کے مضمون کرپشن کیوں؟ اگر اس مضمون کو بھی جو کہا جائے کہ کرپشن کون کرتے ہیں اور اس کو دانشور بننے کے شوق کے مضمون کے ساتھ سنا جائے تو دانشور بننے کا شوق، سیاستدان بننے کا شوق اور کرپشن کا آپس میں تال میل آپ کو ملے گا۔ کرپشن کیوں میں ڈاکٹر مبارک علی فرماتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں کرپشن کی 3 وجوہات ہوتی ہیں: طاقت و اقتدار کے حصول کے لیے، سماجی رتبہ بڑھانے کے لیے اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ ان میں سب سے زیادہ بدعنوانی میں ملوث حکمران طبقوں کے وہ افراد یا اشخاص ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کر کے اپنے اختیارات کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ دولت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ تمام وسائل کو استعمال کر کے اقتدار حاصل کریں اور اس اقتدار کے ذریعے طاقت و اختیارات کا استعمال کریں۔ اس لیے یہ افراد ہر ممکن طریقے سے دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ پہلے ہی اقتدار پر قابض ہوتے ہیں تو پھر اپنے سیاسی اختیارات کو استعمال کر کے یہ دولت اکٹھی کرتے ہیں تاکہ اس کے توسط سے اپنے اقتدار کو طول دے سکیں۔ اس طرح سے یہ کرپٹ افراد نہ صرف خود بدعنوانیوں میں ملوث ہوتے ہیں بلکہ اپنی ناجائز دولت سے یہ دوسروں کو بھی کرپٹ کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے حکمران جو سازش کے ذریعے برسر اقتدار آتے ہوں یا جن کے اقتدار کو سیاسی حریفوں سے خطرہ ہو۔ یہ نوکرشاہی، انتظامیہ اور دوسرے شعبوں میں اپنے وفادار اور حمایتی پیدا کرنے کی غرض سے انہیں پورے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ بدعنوانیوں میں ملوث ہوں، کیونکہ ایک کرپٹ اور بدعنوان شخص کردار کے لحاظ سے اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سرپرست کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ کرپشن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ فرد کے کردار کو توڑ کر اسے خوشامدی اور چاپلوس بنا دیتی ہے اور اس کے اندر کی انا اور خودداری کو ختم کر دیتی ہے۔ لہذا ایسے افراد حکمرانوں کے مفادات پورا کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ کرپشن کا استعمال طاقت اور اقتدار کے لیے کیا جاتا ہے، جو کہ تقریباً ہر معاشرے میں موجود ہے۔ یہ اعلیٰ سطح پر غیر ملکی امداد میں خرد برد، ٹھیکے دینے، اسلحہ کی خرید و فروخت، ترقیاتی منصوبوں اور ریاستی امور میں ہیر پھیر کر کے کمیشن حاصل کر کے کیا جاتا ہے۔ اس میں لاکھوں اور کروڑوں کا چکر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی ایک شکل حکومتی اداروں سے حاصل کردہ قرضوں کی ہوتی ہے جو کہ معاف کرا لیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی کرپشن کے ذمہ دار اور اس میں ملوث ملک کے حکمران طبقے ہوتے ہیں۔
دوسری قسم کی کرپشن وہ ہوتی ہے کہ جس میں معاشرے کے بااثر افراد ملوث ہوتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اس دولت سے وہ معاشرے میں اعلیٰ سماجی مرتبہ حاصل کر لیں۔ اس سماجی مرتبے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس عالیشان بنگلہ ہو، کاریں ہوں، ملازموں کی ایک بڑی تعداد ہو، بچوں کو مہنگے اسکول میں تعلیم دی جائے اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے دعوتیں اور ضیافتیں کی جائیں۔ اس طرح سے جب یہ معاشرے میں اعلیٰ رتبہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر چمک دمک کے پیچھے ان کی بدعنوانیاں اور رشوت کا پیسہ چھپ جاتا ہے۔ مزید نیک نامی کی خاطر یہ لوگ صدقہ خیرات اور چندوں میں خطیر رقم دے کر اپنی شہرت کو بے داغ بنا لیتے ہیں۔ اس ضمن میں حکومت کے اعلیٰ افسر، اسمگلر اور تاجر آتے ہیں۔ کرپشن کی تیسری قسم وہ ہے جو عام لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے کرتے ہیں۔ جب معاشرے میں مہنگائی بڑھ جائے، ٹیکسوں کی بھرمار ہو جائے، جب ریاست عوام کو ان کے بنیادی سہولتیں مہیا نہ کرے، تعلیم و صحت ان کی پہنچ سے دور ہو جائے، بڑھاپے میں ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ رہے، مختصراً یہ کہ جب لوگوں کے اخراجات ان کی آمدن سے بڑھ جائیں تو وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنی ضروریات کو رشوت یا بے ایمانی کے ذریعے پورا کریں۔ مثلاً ایک کلرک یا چپڑاسی اپنی آمدنی کو رشوت کے ذریعے ہی بڑھا کر اخراجات کی حد تک لا سکتا ہے۔ اگر بجلی کا بل اس کی آمدنی سے زیادہ آئے تو پھر وہ میٹر ریڈر سے مل کر اسے کم کراتا ہے۔ یہاں رشوت یا بدعنوانی دونوں کی ضروریات پورا کرتی ہے۔ چنانچہ اس وقت ہمارے معاشرے میں رشوت، بدعنوانی اور کرپشن نچلے طبقوں میں زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے کی فکر میں ہے۔ ان حالات میں کسی بھی فرد کے لیے ایماندار رہنا مشکل ہے، کیونکہ اگر وہ ایماندار ہے اور ساتھ ہی غریب یا کم آمدنی والا تو پھر اس کے بچے تعلیم سے محروم رہیں گے، بیماری کی صورت میں دوا کا استعمال اس کی پہنچ سے دور ہوگا، نامکمل غذا کی وجہ سے صحت خراب رہے گی، نہ وہ اپنے لباس کو بہتر بنا سکے گا اور نہ ہی کسی بھی صورت میں زندگی سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ اس لیے کسی بھی معاشرے میں ایمانداری کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ جب معاشرہ اس انتہا سے آگے بڑھ جائے تو پھر ہر فرد مجبور ہوتا ہے کہ وہ بدعنوانی کو اختیار کرے۔ کیا ان حالات میں کرپشن ختم کرنے کا نعرہ ہمارے معاشرے میں مقبول ہو سکتا ہے؟